السلام علیکم، فن اینڈ لرن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے کو سیل کیوں نہیں کیا جا سکتا، پیسے پہ پیسہ لینا کیوں ناجائز ہے۔ دیکھیں، پیسہ جو ہے نا وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، اور اس میڈیم آف ایکسچینج کو مطلب اس کی اپنی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ اگر میرے پاس 10 روپے پڑے ہوئے ہوں اور وہ 10 روپے جو ہے میں اس سے کہوں کہ یار اس کی کوئی یوٹیلیٹی ہے، ہاں اس سے کوئی کتاب پرچیز کر کے اس کتاب کی یوٹیلیٹی ہے، تو اس کتاب کے بدلے تو میں کچھ حاصل کر رہا ہوں، لیکن اس کاغذ کا ٹکڑا جو میرے جیب پہ پڑا ہوا ہے اس سے میں کچھ حاصل نہیں کر رہا۔ تو اس لیے، اور دیکھیں، اگر میں کہوں میرے پاس 10 روپے کے نوٹ کی گٹی ہو، تو وہ 10 روپے کی نوٹ کی گٹی میں بیچ نہیں سکتا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار مجھے میرے والا 10 روپے واپس چاہیے۔ تو اس کی اپنی کوئی یونیکنیس نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے۔ اس لیے پیسہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، وہ ایک فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے۔ کنونشنل اکنامکس کی طرح وہ ایک فیکٹر آف پروڈکشن نہیں ہے۔ اسلامک اکنامک سسٹم ہوگا تو وہاں پر کیپٹل کی کوئی کاسٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ معاشرے کو یہ چیز تباہ کر رہی ہے نا۔ ایک امیر آدمی ہے، وہ ایک انڈسٹری لگاتا ہے، وہ بینک سے پیسے لیتا ہے، اس بینک سے پیسے لینے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ کسٹمر کی جیب سے ریسیو کرتا ہے بیسڈ آن مسیلینیس کاسٹ، مسیلینیس ایکسپینس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور سودے کو جائز قرار دیا، یعنی اور پھر آگے بیان فرماتا ہے کہ نان بلیورس کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی چیز ہے، حالانکہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ ڈفرینٹ ہے۔ اس میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ اسلامک بینکنگ کی جو آئیڈیل شکل ہوگی وہ ایک ٹریڈنگ ہاؤس کے طور پر ہوگی، اور ابھی اس کی ایک آئیڈیل شکل نہیں ہے، اور اس کے اندر کباتے ہیں، ہم اس بات کو ایگری کرتے ہیں۔ لیکن فی الحال نہ کوئی میں مفتی ہوں نہ عالم ہوں، میں صرف ایک دو منٹ کی کلپس میں یہ پروموٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینک میں واقعی میں فرق ہے، اور اس کے کچھ اصول ہیں، اس اصول کو فالو کیا جا رہا ہے۔ تو پیسہ جو ہے وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، اور اسلامک بینک جو ہے وہ آپ کو قرضہ نہیں دیتا، ایون وہ قرض ہنسنا بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ پروفٹ میکنگ کے لیے، اس کے جو بزنس کا ایم ہے وہ پروفٹ میکنگ ہے۔ تو یہ کہنا کہ یار اسلام ہے اور وہاں پہ وہ قرضہ ہنسنا دے، ہو سکتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ کیونکہ اس معاشرے کی بنیاد ہوس پر، تقوی پر نہیں ہے، لالچ پر ہے، کمپٹیشن پر ہے، ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے اوپر ہے، تو جب وہ معاشرہ کی ارتقاء اس لیول پر آ جائے گی تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ قرض ہنسنا بھی جو ہے اس لیول پہ آفر کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک نظر منت کا کانسیپٹ ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں آپ کے پاس آؤں، آپ کو کہوں یار میری پاس جو ہے وہ ایک گاڑی ہے، اور وہ تم جو ہو وہ گاڑی جو ہے مجھے دے دو، میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں، اور آپ کو ڈر لگ رہا ہو کہ یار میں اس کا جو ہے وہ 1 سال کا پیٹرول بھرا دوں اگر مجھ سے یہ لگی، یعنی جیسے آپ ایگزامس کے اندر کرتے ہیں کہ یار میں 100 نفلیں ادا کروں گا اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا، تو یہی نظر منت کانسیپٹ جو کہ ڈسکریج کیا گیا اسلام میں، لیکن یہ کہ اسلامک بینکس یوز کرتے ہیں چیریٹی کرنے کے لیے، کسٹمر سے انڈرٹیکنگ لیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ٹائم پر پے نہیں کیا تو پھر آپ جو ہے وہ چیریٹی کریں گے اس پیسے کو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مین میں اس وقت یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ پیسہ جو ہے وہ ایک میڈیم آف ایکسچینج ہے، اور پیسے پر پیسہ نہیں لیا جا سکتا، یہ اصولی بات آپ سمجھ لیں۔ اسی لیے جب کسٹمر ڈیفالٹ بھی کر رہا ہو تو اس سے پیسہ نہیں لیا جاتا، بلکہ چیریٹی کی جاتی ہے، اور اس پیسے کو انکم کا پارٹ نہیں بنایا جاتا، اس لیے کہ اسلامک بینک نے سروائیو تو کر گئے، اور ہر کسٹمر ڈیفالٹ کرنا شروع کر دے گا اگر آپ پیسے پر پیسہ نہیں لیں گے، تو پیسے پر پیسہ نہیں لیا جا رہا، بلکہ وہ اسلام میں ایک گنجائش رکھی گئی ہے نظر کانسیپٹ کی، منت کانسیپٹ کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے، جو کہ ڈسکریجڈ ہے، لیکن فی الحال جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے چیریٹی کی جاتے ہیں، اور اس کو انکم کا پارٹ نہیں بنایا جاتا جس طرح انکم کا پارٹ اسلامک بینک بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی عام الفاظ میں یہ اصول یاد رکھیں کہ اسلامک بینک جو ہے وہ پیسے کو نہیں بیچتا، وہ فائنینسنگ کرتا ہے۔